چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل حاج شمشاد مرزا کی اعزاز میں الوداعی تقریب۔ تینوں مسلح افواج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ تقریب کے شرکاء سے خطاب میں جنرل حاج شمشاد مرزا کا کہنا تھا، ملک کی دفاع ناقابل تسخیر اور مسلح افواج ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ موجودہ جیو اسٹریٹجک ماحول میں مضبوط دفاع قومی سلامتی کی بنیاد ہے۔ جنرل حاج شمشاد مرزا نے شہداء اور ان کے اہل خانہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ ملک کے دفاع کے لیے افواج کی قربانیوں کو سراہا۔ ISPR کے مطابق جنرل حاج شمشاد مرزا نے فوج میں 40 سال خدمات انجام دی۔ 3 سال چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف رہے۔ گزشتہ دور حکومت میں ملک میں صرف تباہی آئی، بد تہذیبی کا کلچر عام ہوا، ملک کو دیوالیہ ہونے کے دہانے پر پہنچایا گیا۔ کرکٹ کھیلنے آئے تھے، پتہ نہیں کیا کر کے چلے گئے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی نومنتخب ارکان اسمبلی سے گفتگو، کہا بانی PTI اکیلا مجرم نہیں تھا، اسے لانے والے اس سے بڑے مجرم تھے، ان سے پورا حساب لینا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، آپ نے بہت اچھی مہم چلائی، ہر امیدوار نے اپنے حلقے میں محنت کی، میں نے ہر حلقے پر گہری نظر رکھی ہوئی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفد کے ہمراہ 2 روزہ دورہ بحرین۔ ولی عہد شہزادہ سلمان بن حمد نے منامہ ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، دونوں ملکوں کی قیادت کے درمیان تجارت و سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوگی۔ توانائی، ٹیکنالوجی، تعلیم و ثقافت میں شراکت بڑھانے پر غور کیا جائے گا۔ یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات مزید مضبوط کرے گا۔ پاکستان اور بحرین کے عوامی روابط مستحکم ہوں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے دورہ پاکستان پر آئے ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی کی ملاقات۔ فیلڈ مارشل نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایران کے ساتھ قریبی تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ بدلتی ہوئی جیو پولیٹیکل صورتحال میں اسٹریٹجک تعاون کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ علی لاریجانی کا علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستانی کاوشوں کا اعتراف، کہا دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید وسعت دینے کے خواہاں ہیں۔ وفاق اور صوبوں کو مکمل تعاون فراہم کیا جا رہا ہے۔ قومی اتحاد ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ ملکی سالمیت، سیکیورٹی اور شہریوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ دشمن کے عزائم ناکام بنائیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب، کہا افواج، ایجنسیاں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہمت سے ڈٹے ہیں۔ پاکستان باوقار ملک ہے اور اپنی صحیح جگہ ضرور پائے گا۔ خطہ جیو پولیٹیکل مقابلے، سرحد پار دہشت گردی اور ہائبرڈ خطرات سے دوچار ہے۔ بیرونی حمایت یافتہ دہشت گردی اور معلوماتی جنگ نئے محاذ ہیں۔ مارکہ حق میں پیشہ ورانہ کارکردگی سے پاکستان کا عالمی قد بڑھا۔ پائیدار امن و استحکام کے لیے قومی ہم آہنگی اور ادارہ جاتی تعاون ناگزیر ہے۔ PTI کے بھگوڑوں میں جرت ہے تو پاکستان آ کر جنگ لڑیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، پہلے انہوں نے پاکستان لوٹا، اب اوورسیز پاکستانیوں سے مال بٹور کر پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں۔ GSP+ کی پاکستان کو سہولت کے خلاف مہم چلا کر غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی لڑائیاں پاکستان میں لڑیں۔ بے نظیر شہید اور نواز شریف نے سخت ترین آزمائش میں بھی وطن عزیز کے مفادات کو نشانہ بنانے کا نہیں سوچا۔ سیاسی لڑائی پاکستان میں لڑی، اس کی قیمت بھی ادا کی۔ بانی PTI اینڈ کمپنی نے اقتدار چھن جانے کے بعد ملک کو دیوالیہ کرنے کی کوشش کی۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کا علی مقام پر 20,000 روپے جرمانہ، 10 لاکھ مالیت کے 2 مچلکے جمع کروانے کا حکم۔ عدالت نے انہیں عارضی تحویل میں لینے کا بھی حکم دیا تھا۔ پروسیکیوٹر ظہیر شاہ کا کہنا تھا، علی مقام کی جانب سے سماعت میں تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 4 اکتوبر احتجاج کیس میں عمر ایوب کو اشتہاری قرار دے دیا۔ سابق اپوزیشن لیڈر کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم۔
عدالت نے عمر ایوب کی پراپرٹی کی تفصیلات بھی طلب کر لیں۔ عمر ایوب کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت تھانہ نون میں مقدمہ درج ہے۔ کارونجھر پہاڑ کی کٹائی کے خلاف وکلاء کی کراچی میں ریلی۔ وکلاء اور سندھ حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب، مطالبات پیش کرنے کے بعد وکلاء کا احتجاج ختم۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کارونجھر پر پیپلز پارٹی کا بھی وہی موقف ہے جو وکلاء کا ہے۔ کارپوریٹ فارمنگ اور دیگر معاملات پر بات چیت کے دروازے کھلے ہیں۔ صدر کراچی بار ایسوسی ایشن عامر نواز وڑائش کہتے ہیں حکومت نے اپیل واپس لینے کی یقین دہانی کرائی ہے اور 15 دن کا وقت لیا ہے۔ کسی کو 27ویں ترمیم سے مسئلہ ہے تو عدالت جائے، دلیل دینے والوں کا سڑکوں پر آنا مناسب نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں بلدیاتی ایکٹ کے حوالے سے کوئی دباؤ نہیں، ایم کیو ایم کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ 4 دسمبر کو NFC ایوارڈ کا اجلاس ہے، فیصلہ نیشنل فائنانس کمیشن کرے گا۔ NSA اجلاس کی تیاری، وزیر اعلیٰ کے خیبر پختونخوا کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس۔ NFC سے متعلق صوبے کے مالی اور آئینی حقوق پر غور کیا گیا۔ صوبے اور عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر سطح پر جدوجہد جاری رکھنے کا فیصلہ۔ ضمنی الیکشن میں PTI کی مقبولیت کے دعوے دھرے رہ گئے، لوگوں نے کارکردگی کو ووٹ دیا۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کہتے ہیں پنجاب راشن کارڈ دے رہا ہے، بسیں چل رہی ہیں، 1 سال میں 1.5 لاکھ نوکریاں دی گئیں۔ دیگر صوبوں کے لوگ پوچھ رہے ہیں یہ سہولتیں کہاں ہیں؟ خیبر پختونخوا کے عوام ترقیاتی کاموں کے لیے ترس رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا عوام کی خدمت کے بجائے سیاسی بیان بازی میں مصروف رہتے ہیں۔ ہانگ کانگ کے شمالی علاقے میں رہائشی عمارت میں آگ لگ گئی، 4 افراد ہلاک، 2 کی حالت تشویشناک۔ آگ نے پوری عمارت کو لپیٹ میں لے لیا، سینکڑوں لوگ محصور، ہر طرف دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری۔ کراچی کنگز کے اونر سلمان اقبال نے PSL میں آئندہ 10 سال کے لیے فرنچائز رائٹس کے معاہدے کی تجدید کر دی۔ کراچی کنگز کے اونر سلمان اقبال نے PCB کی پیشکش باضابطہ طور پر قبول کر لی۔ کہا یہ ہمارے لیے فخر اور ذمہ داری کا لمحہ ہے۔ ہم PSL کے ساتھ اس وقت جڑے جب پاکستان میں کرکٹ کی واپسی مقصد تھا۔ 10 سال میں ہم نے ملک میں کرکٹ کی واپسی اور لیگ کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ 1 دہائی پہلے ہم نے پاکستان میں کرکٹ واپس لانے کا وعدہ کیا تھا۔ ہم نے مہنگی ترین فرنچائز ہونے سے لے کر پاکستان کرکٹ کے ستون بننے تک کا سفر طے کیا۔ یہ صرف معاہدے کی تجدید نہیں بلکہ PSL کی تعمیر کے لیے ہمارا ویژن ہے۔ چیئرمین PCB کہتے ہیں کراچی کنگز نے لیگ کے وقار میں اضافے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ کراچی کنگز کی جانب سے معاہدے کی تجدید لیگ کی مضبوطی کا ثبوت ہے۔ PSL کے لیے سلمان اقبال اور ان کی ٹیم کا کردار قابل تعریف ہے۔ CEO PSL سلمان نصیر نے کہا اگلی دہائی میں بھی کراچی کنگز کے ساتھ کام کرنا اعزاز ہوگا۔ کراچی کنگز 2020 کی چیمپئن تھی اور اب بھی مقبول فرنچائز ہے۔ CEO کراچی کنگز طارق وسیع نے فرنچائز رائٹس کی تجدید کے فیصلے کو سراہا، کہا اگلے 10 سال نہ صرف کراچی کنگز بلکہ پاکستان کرکٹ کے لیے ترقی اور کامیابی کے نئے مواقع لائیں گے۔ اور لاہور میں دوسری انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کا آغاز، 15 ملکوں کے 44 باکسرز ایونٹ میں شریک، 6 پاکستانی اور 38 بین الاقوامی باکسرز ٹائٹل کے لیے جان لڑائیں گے۔ غیر ملکی باکسرز نے پاکستان آنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا پاکستانی باکسرز عالمی سطح پر اپنا لوہا منوا رہے ہیں۔ چیمپئن شپ 29 نومبر تک جاری رہے گی۔